بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ 22 تاریخ یہ طے ہوا تھا کہ آج ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی، لیکن ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں کہ وہ فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ پیچھے رہ گیا، اور اب چونکہ عمران خان نے اس ایک اپنی اظہار کیا ہے اپنے ارادے کا کہ وہ تیار ہیں کہ وہ ایڈیشنل جج سیشن جج جو زیبا چودھری تھیں ان سے وہ معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کانٹیمپٹ پروسیڈنگز ان کے خلاف شروع کی تھیں عمران خان کے خلاف، جبکہ انہوں نے F9 پاک کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کچھ ایسی بات کی تھی جس سے کہ کچھ غلط مطلب، یعنی جو لوگ دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کا نقصان کیا جائے، وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی کوئی توجیحات نکال کے تو وہ عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ سو یہاں پہ اس کو توہین عدالت کی کہانی بنا کے تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا دیا گیا، جہاں یہ آج کیس چلنا تھا۔ کہانی یہ تھی کہ شہباز گل، جو کہ جس کے اوپر پولیس نے تشدد کیا، وہ اریسٹڈ تھے پولیس کے پاس، اور پولیس جسمانی ریمانڈ اور مانگ رہی تھی، اور اس خاتون جج نے دیکھتے بھالتے جانتے ہوئے کہ پولیس نے انتہائی بہیمانہ سلوک کیا ہے شہباز گل کے ساتھ، ان کے اوپر جسمانی تشدد بہت شدید قسم کا کیا ہے، اس کے باوجود 2 دن کا ریمانڈ دے دیا، اور وہ جو ریمانڈ 2 دن کا دیا وہ اگر قانون کی نظر میں دیکھا جائے تو وہ غیر قانونی اور غلط تھا، لیکن اس چیز کو کہ قطع نظر جب عمران خان نے کچھ کہا تو وہ توہین عدالت بن گیا۔ بہرصورت یہاں پہ جو پہلے ہیئرنگ ہوئی اس میں جو عمران خان تھے انہوں نے اپنی ایک ریوائزڈ رسپانس دی، ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرائی وہاں پہ، اور عدالت نے کہا کہ جی یہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، لہٰذا ہم آپ کو 22 تاریخ کو آپ کے اوپر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کریں گے۔ 5 ججز کا یہ بینچ ہے، بڑا بینچ ہے، اور اس میں آج جو بات چیت ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ اس خاتون جج سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پچھلی ہیئرنگ جب ہوئی تو مجھے بولنے نہیں دیا، بات نہیں کرنے دی، اس وجہ سے میں کچھ کہہ نہ سکا، اور حقیقتاً میں جنگ لڑ رہا ہوں کرپٹ مافیا کے خلاف، عدالت کے خلاف نہیں لڑ رہا، لہٰذا عدالت کے خلاف لڑنا یا اس کے خلاف کوئی بات کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں خود ذاتی طور پہ جا کے تو خاتون جج سے معذرت کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ بڑے مطمئن ہوئے، اور انہوں نے عمران خان نے چونکہ اس پہ معذرت کا اظہار کھل کے کر دیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا ہے، تو ایفیڈیوٹ ایک جمع کرا دیں جو کہ آپ اگلی ہیئرنگ جو میرا خیال ہے 3 اکتوبر کو ہے اس پہ وہ جمع کرا دیا جائے گا، اس میں واضح طور پہ معافی وغیرہ کا ذکر آ جائے گا۔ اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھرا۔ PDM میں بیٹھے لوگ بہت مطمئن تھے کہ اس طرح ایک نااہلی آ جائے گی، کوئی سزا ہو جائے گی اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج جیو میں اس پہ بحث ہو رہی تھی تو جیو کے جو اینکر حضرات ہیں انہوں نے بھی بڑی مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ کویشچنیبل ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کویشچنیبل کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ کویشچنیبل نہیں، بلکہ عمران خان کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی تھی، یہ ایک جھوٹا مقدمہ، جس طرح اس کے اوپر اور بے شمار جھوٹے مقدمے کو دہشت گردی اور یہ وہ کھڑے کیے گئے، یہ بھی ایک جھوٹا مقدمہ تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قانونی طور پہ قانونی چارہ جوئی کروں گا فلاں کے خلاف، تو قانونی چارہ جوئی کرنا اس کا رائٹ ہے اور وہ کر سکتا ہے، اس پہ کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، اور کوئی بھی عدالت کسی چھوٹی موٹی چیز کے اوپر اس کو ضائع نہیں کرنی چاہے گی، کیونکہ عمران خان کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے موازنہ کیا کہ جی یوسف رضا بھی پرائم منسٹر تھا، اس کے بعد یوسف رضا اور عمران خان کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ یوسف رضا گیلانی ایک کرپٹ مافیا اور اس کے سردار آصف زرداری اس کا ایک ادنا سا پیادہ تھا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ اس ملک کے لٹے ہوئے پیسے کو وہ بجائے اس کے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ واپس لانے کا کام کرتا، اس نے ملک کے ساتھ وفاداری کی بجائے ایک کرپٹ آدمی کے ساتھ وفاداری دکھائی، اور وہ پیسہ واپس نہ آیا، لہٰذا اس کو تو بہت بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ بہر صورت وہ لیڈر تو نہیں تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ بے شک یہ جو مافیا ہے ان کی امیدوں پہ پانی ضرور پھرا اور ان کو افسوس تو ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بڑا خوش آئند ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان نے ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنی لیڈرشپ کی کوالٹی دکھائی۔ اس نے بڑھ کے خاتون کو عزت دی اور یہ کہا کہ میں اس سے جا کے خود معذرت کرنے کو تیار ہوں۔ کسی سے معذرت کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، آپ کا وقار بلند ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور یہ کام ایک لیڈر کر سکتا ہے، ایک بڑا آدمی کر سکتا ہے، ایک کم ظرف کا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آج بجائے اس کے کہ وہ یہاں سے کوئی عدالت سے بدنامی سمیٹتا یا کوئی پریشانی سمیٹتا، عمران خان آج اپنے قد کو مزید بڑا کر گیا اور عوام کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت بڑھے گی، کیونکہ عوام جانتے ہیں کہ یہ اس کے بڑے ظرف کی وجہ سے ہے کہ وہ جا کے معذرت کرنے کو تیار ہے، ورنہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ اس نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے کہ اس کے اوپر یہ مقدمہ بنایا جاتا، جھوٹا مقدمہ بنا ہوا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خاتون جج کو دیکھتے ہوئے، خاتون کو دیکھتے ہوئے یہ اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے معذرت کی۔ دوسری طرف یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر حالت میں جو کرپٹ مافیا ہے ان کے عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن پہ وہ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، پھنسانا چاہتے ہیں، اگر ان پہ الجھ کے ہم اپنا بڑا نقصان کر بیٹھیں جو کہ ملک کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا، عمران خان کا کم ہوگا، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نقصان سے بچنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ آپ اپنے جذبات سے کام لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہاں پہ انتہائی تدبر سے قدم اٹھایا، اور اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا نتیجہ ہوا جس سے کہ عوام کو فائدہ ہوگا۔ اب آگے عمران خان کو حالات سمجھ لینے چاہیے، اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ہر چھوٹی بات پہ رائی کو پہاڑ بنا کے کھڑا کریں گے اور اس پہاڑ کو آپ کے رستے میں پہنچائیں گے تاکہ رکاوٹ بن جائے۔ اس سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نپی تلی بات کریں، اور آپ کی باتوں میں ویسے بھی کہیں تکبر کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بڑا خوش ہوا جس دن فیصل جاوید نے یہ نعرہ لگوایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کون بچائے گا پاکستان۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی کو بھی کوئی ہمت، توفیق، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ملتی ہے، تب وہ جا کے کچھ کرتا ہے۔ اگر ہم صرف یہی نعرہ لگائیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، تو وہ نعرہ غلط ہے۔ کہیں بھی تکبر کا شائبہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ کے اندر عجز و انکساری رہنی چاہیے، اور عجز و انکساری نے دیکھیے آج ایک ایسا مقدمہ اس میں 5 سا پلٹ کے رکھ دیا جو بالکل سزا دینے کے لیے تیار پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں صبر، تدبر، عجز و انکساری، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہترین تدبیر، پھر اللہ کی مدد سب سے پہلے، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔